Kunita. Sabi ka na? تاسو ته دغه ښکاري تاسو ته مایک اف کړئ خپل Sabo is for the Really? بس سبا ورکی رسی لایلا و ستور شو ورکی خبریگی بحال چه بسم الله الرحمن الرحیم کوئی ایک اسٹوڈنٹ بتائے آپ کو اسکرین نظر آ رہا ہے یہ جو ایم ایس ورڈ کا آفس کا جس پہ لکھائی ہو رہی ہے بس صحیح شو ٹھیک تھا اچھا یہ ٹوڈیز لیکچر از اباؤٹ ان نوٹ ہمارا جو تھیسس رائٹنگ ہوتا ہے یا جب ہم پیپر لکھتے ہیں تو اس میں ہم نے جو بھی اسٹیٹمنٹ دینا ہے ایک تو ہمارے ریزلٹس ہوتے ہیں جو ہمارے خود کا کام ہوتا ہے لیکن دوسرے ہم کسی دوسرے لوگوں کی کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اس کے آبزرویشنز اس کی فائنڈنگس کو ہم اپنے پیپر یا تھیسس میں سائٹ کرتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کو اس کے اوپر ایک لیکچر ہوا ہے لٹریچر ریویو کہ ہم نے کسی دوسرے بندے کی لٹریچر کو اپنے تھیسس کا یا اپنے پیپر کا حصہ بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو مطلب جو مینول پروسیجر ہے یا جو ہمارے کامن لوگ کرتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہم کسی کے ایبسٹریکٹ یا پیپر کو اسٹڈی کرتے ہیں پھر پیپر سے اپنا ایک آئیڈیا لیتے ہیں اور اس کو ہم سمرائز کر کے پھر اپنے پیپر میں یا تھیسس میں لکھتے ہیں اور پھر اس بندے کو سائٹ کرتے اس کا نام لکھتے ہیں اور اینڈ میں اس کا ہم ریفرنس ڈالتے ہیں پھر ریفرنس بنانے کے لیے الگ ایک پروسیجر ہوتا ہے اور یہ پروسیجر جو ہے وہ یہ کہ ہم اس ایک ریفرنس ہم ایسے بناتے ہیں کہ ہم کسی پورے اترس کے نیمز لکھتے ہیں پھر اس کا سال لکھتے ہیں پھر کس سال میں یہ پیپر پبلش ہوا ہے پھر ٹائٹل لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم جرنل کا نام لکھتے ہیں پھر والیوم ایشو اور پیج نمبر تو اس طرح ہمارے ساتھ ایک ریفرنس آ جاتا ہے اور ایک ریویو لکھنے پہ میرے خیال میں اگر کوئی بہت کمپیٹنٹ بندہ ہو تو یہ گھنٹہ تو لگ جاتا ہے اگر کسی بندے کے پاس آئیڈیا پہلے سے موجود ہو اگر سٹارٹ میں ہو لرننگ کر رہا ہو تو یہ اٹ کین ٹیک ڈیز ایون ڈیز اب یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ تو ان نوٹ ہے ان نوٹ نے یہ کام آسان کیا ہوا ہے اور ہم یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم مینول کی جگہ ہم تھرو نوٹ جو سافٹ ویئر ہے اس کے تھرو ہم کر سکتے ہیں اس کا پروسیجر انتہائی آسان ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو احتیاط سے سنیں اور اس میں جو بھی پوائنٹس اس کو ہم سمجھیں پھر اگر جو بھی مسئلے ہو تو ہم اس میں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ اور یہ ہم پھر اس کی ایکسپلینیشن آگے اور بھی ہوگی یہاں پر یہ جو سامنے آپ کو جو ونڈو نظر آ رہا ہے تو یہ عام ایم ایس ورڈ ہے جس میں ہم لکھتے ہیں جس میں ہم جس طرح میں نے لکھا مائی نیم از فیدا یہ اس طرح جس طرح کامن لکھنے کا ہے اسی طرح ہم نے پیپر بھی اسی میں لکھنا ہے ریسرچ پیپر اور جو ہماری تھیسس ہے وہ بھی ہم نے اسی میں لکھنے ہوتے ہیں اب یہ آپ دیکھتے ہیں آپ سب کے پاس کمپیوٹرز ہوں گے ہوم ہوتا ہے انسرٹ پیج لے آؤٹ ریفرنسز میلنگز ریویو اور ویو یہاں تک تو یہ کامن ہے اگر آپ کمپیوٹر پہ نوٹ انسٹال کر لیں تو آپ کے ساتھ یہ کی بھی آ جاتی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے جب آپ کمپیوٹر پہ نوٹ انسٹال کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کے کمپیوٹر پہ ایم ایس ورڈ میں یہ آ سکتا ہے یہ آ جائے گا اس کو یوز کرنے کا پروسیجر کیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے کمپیوٹر میں انسٹال ہے تو اس کو میں کلک کرتا ہوں تو کلک کرنے کے بعد یہ چیزیں جو ہے یہ سارے یہ ان نوٹ سے ریلیٹڈ ہے جس طرح ہوم پہ کلک کرنے کے ساتھ یہ ہوم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے انسرٹ کے ساتھ یہ چیزیں ریلیٹڈ ہے ریفرنسز کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے اس طرح ان نوٹ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں اگر ہم نے اپنے پیپر یا تھیسس میں ان نوٹ کو یوز کرنا ہے تو ہم نے
یہ آپشن، یہ جو کی ہے اس کو کلک کرنا ہے گو ٹو ان نوٹ، اور ہمارے ساتھ دوسرا ونڈو کھل جاتا ہے. وہ دوسری ونڈو پہ میں جانا چاہتا ہوں تو آپ تھوڑا ویٹ کر لیں. جیسے میں نے وہ وہاں پر ان نوٹ کلک کیا تو ہمارے پاس یہ ونڈو اوپن ہو جاتی ہے. اب اگر آپ نیو یوزر ہے اور آپ فرسٹ ٹائم اس کو یوز کر رہے تو یہاں پر جو فائل ہے اس کے آپشن کو آپ نے کلک کرنا ہے اور اس میں نیو کو آپ نے ہٹ کرنا ہے. نیو جو جب آپ ہٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کے ساتھ آئے گا مائی ان نوٹ لائبریری. تو یہ تو بہت سارے لائبریری بن سکتے ہیں نئے نئے، تو آپ اس کو ایک نام بھی دے سکتے ہیں. اس کو میں نیم کرتا ہوں پی ایچ ڈی باٹنی. یہ فار ایگزامپل میں اس کو ایک نام دیتا ہوں لائبریری کو، اس میں لائبریری بن جاتی. اب یہ بالکل خالی ہے. اب آپ کا کام یہ کہ اس میں پیپر کیسے آپ نے انسرٹ کرنے ہیں اور پھر اس کو اپنے ادھر اپنے ڈاکومنٹ میں کیسے لے جانا، یہ ایک پورا پروسیجر ہے. تو وی آر ایٹ دا ویری بگننگ. اس کی انڈرسٹینڈنگ ہم نے کرنی ہے تو ہم نے سمپل چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. ان سب کو آپ نے نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کیا یہ کیا، یہ سارے ہم انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ سیکھیں گے. لیکن یہاں پر پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب ادھر سے آپ نوٹ پہ آ گئے تو آپ نے اپنے لیے ایک لائبریری بنانی ہے نیو کے تھرو، جس طرح ہم نے ابھی بنا لی. پھر یہاں پر میرے ساتھ دو چیزیں، ایک یہ بکس آپ کو نظر آ رہا ہے اور دوسرا یہ دنیا نظر آ رہی ہے. یہ بک جو ہے یہ آپ کی لوکل لائبریری ہے، مطلب یہ آپ کی کمپیوٹر میں موجود ہے. لوکل لائبریری موڈ یہ کمپیوٹر میں ہے. اور یہ دوسرا جو گلوب ہے یہ آن لائن جتنے بھی جرنلز ہے اس کو آپ یہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں. تو لوکل لائبریری تو میرے پاس نہیں ہے، تو آئی ہیو ٹو گو تھرو ٹو دا آن لائن لائبریری. تو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں. آن لائن کے اوپر جب میں کلک کروں گا تو یہاں پر میرے ساتھ بہت سارے سرچ انجنز آ جاتے ہیں. اور ہمارے جو پیپرز ہیں وہ موسٹلی پب میٹ پہ ہمیں ملتے ہیں. لیکن یہ پروگرام میں کوئی ایشو ہے تو پب میٹ کے ساتھ یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا. فار انڈرسٹینڈنگ وی ہیو ٹو کنیکٹ اٹ ٹو سم ادر لائک لائبریری آف کانگریس. اس کے ساتھ میں یہ کنیکٹ کر رہا ہوں. اب یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا لائبریری آف کانگریس. اس کا مطلب یہ اس کنیکشن کا کہ اب جو بھی چیزیں میں سرچ کروں گا تو وہ اس لائبریری کے اندر موجود ہوں گی. اگر میں یہاں کلک کرتا ہوں یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کی کانٹینٹس یہاں کے آپ کو ملیں گے، پب میڈ یا ویب آف سائنس. تو کوئی بھی آن لائن سرچ میں سرچ سلیکٹ کروں گا اسی سے میں اپنے پیپرز کو پھر اسٹڈی کر سکتا ہوں. پھر یہاں پر میرے لیے سرچ کے آپشنز ہیں. تو سرچ کے آپشنز میں ایک اتر ہے، مطلب اتر کا نام جو ہے وہ میں یہاں ایڈ کر سکتا ہوں. اس کے تھرو میں فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہوں. ایئر کا نام جو ہے ایئر کون سا سال ہے، 2020 ہے، 2021 ہے، 1920 ہے، 1918 ہے. جس بھی سال کا پیپر میں اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں یہاں پر ایئر دوں گا. اور ٹائٹل جو ہے ٹائٹل کنٹین کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی ٹائٹل کا کوئی حصہ، جس طرح ایل جی ہے، مائکرو ایل جی ہے، بایو فیول ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے، تو یہ ٹائٹل میں ہونا چاہیے، مجھے وہ دے گا. تو یہ تو آپ سب کو اب آسان ہے کہ اگر میں فار ایگزامپل میں حسین کے پیپر چیک کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر حسین کا نام دوں گا اور سرچ کروں گا تو میرے ساتھ لسٹ آئے گا. ایئر 2020 کی معلوم کرنا چاہتا ہوں تو یہاں دوں گا. لیکن وی ہیو ٹو گو ٹو دا ٹائٹل تاکہ ہم ایک سبجیکٹ کے بارے میں آسان ہو جائے گا. اتر اور ایئر تو آسان ہے. ٹائٹل میں یہاں پر فار ایگزامپل مائکرو ایل جی، یہ ہمارا ریسرچ ٹاپک ہے، اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں مائکرو ایل جی کو اور یہاں پر میں سرچ کر دیتا ہوں. تو لائبریری آف کانگریس جو ہے اس نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کے پاس ہمارے ریکارڈ میں لائبریری آف کانگریس کے ریکارڈ میں 1 سے 187 187 تک پیپرز یہاں پر موجود ہیں. اگر میں یہاں پر اوکے کلک کر رہا ہوں تو یہ سارے پیپرز جو اس کا لسٹ یہ مجھے پرووائڈ کرے گا. لیکن ٹو سیو ٹائم انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے یہ، تو میں سارے بھی کر سکتا ہوں اور میں 5 بھی کر سکتا ہوں. تو اس کو میں 1 to 5 کر لیتا ہوں، مطلب مجھے 5 پیپرز چاہیے، یا لیٹس اس کو 10 کر لیں.
10 पेपर्स चाहिए। यहाँ पर जब मैं ओके क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये 10 पेपर का लिस्ट आ जाता है। वो पेपर्स जो माइक्रो एलजी से रिलेटेड है और वो पेपर्स जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में मौजूद है। मतलब पबमेड में जो है वो हजारों में होंगे। ये 187 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है दिस इज अ सिंपलर फॉर्म और पबमेड जो है ये एक्सटेंसिव फॉर्म है। तो इसमें मेरे पास हजारों में होंगी। यहाँ पर सिंपल 187 है। 1 2 3 4 5 6 अभी तक 6 ने ढूंढ निकाले। 7 8 9 10। अब ये उसी 187 में से ये 10 पेपर्स जो है वो मुझे रिट्रीव हो गए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से, मुझे मिल गए। अब इसके साथ मैं क्या करूंगा? तो फॉर एग्जांपल इसको हम इसमें से एक में सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला पेपर। इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे साथ एक लिस्ट आ जाता है। इसमें अतर के नेम्स आ जाते हैं। ईयर तो यहाँ नहीं दिया गया है, टाइटल आ जाता है। फिर जो डिटेल्स इस पेपर्स के साथ मौजूद है वो सारे मुझे मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। अच्छा ये तो बुक है, तो इसको थोड़ा सा, ये सारे बुक्स हैं। हाँ, तो इसमें ये सारे पेपर्स अब तो ये दे आर प्रेजेंट इन ऑनलाइन रेफरेंसेस, मतलब ये ऑनलाइन में मौजूद है। अगर मैं इन नोट को यहाँ पर बंद करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर मैं इस पेपर्स को फ्यूचर में यूज़ करना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर ये जो बटन है ये वाला, यहाँ पर लिखा है कॉपी टू लोकल लाइब्रेरी। इसको जब सेलेक्ट करूँगा तो ऊपर आके ये जो बटन है कॉपी वाला, इसको क्लिक करूँगा। जैसे मैंने ये क्लिक किया ये मेरे लोकल लाइब्रेरी में चले गए। जिस तरह स्टार्ट में मैंने कहा कि एक हमारे साथ ऑनलाइन सर्च है और एक लोकल लाइब्रेरी है। ऑनलाइन में ये पेपर्स थे, मैंने फाइंड आउट किए। इसमें एक भी मैं कर सकता हूँ, मतलब सब की ज़रूरत नहीं। एक मुझे चाहिए, मैं एक का भी कर सकता हूँ, 2 चाहिए, 10 चाहिए, जितने भी हैं। लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने सबको फाइंड आउट किया, सेलेक्ट किया। अब यह से ये कॉपी हो चुके हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी को मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आपके साथ ऑप्शन में आता है कॉपीड रेफरेंसेस। कॉपीड रेफरेंसेस जो है वो 10 है। ये अब भी स्टोर नहीं है, तो इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने अपने एक ग्रुप में ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल ये ग्रुप है, मेरे पास अभी कोई ग्रुप नहीं है क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट ग्रुप लिखूंगा। अब ये मेरा जो काम है ये किसी फॉर एग्जांपल मैं अपने थीसिस का या अपने पेपर का इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, तो इसको मैं टाइटल देता हूँ इंट्रोडक्शन। मैं एक दूसरा ग्रुप बनाता हूँ, उसके लिए मुझे वो पेपर्स चाहिए जो मेथड या मेथडोलॉजी से रिलेटेड है। तीसरा ग्रुप मैं बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल जो मेरे रिजल्ट्स के साथ रिलेटेड है। तो इस तरह मैं डिफरेंट ग्रुप्स बना सकता हूँ। अब लेट से फॉर एग्जांपल ये 10 ग्रुप जो है, ये 10 पेपर ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन के लिए किए हैं। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से उठा के इंट्रोडक्शन पे छोड़ूंगा। इंट्रोडक्शन को जब ओपन करूँ तो ये पेपर्स मेरे पास अब ये मेरे साथ परमानेंट आ गई। अब मैं नोट खोलूँ या बंद हो 10 साल बाद भी मैं ओपन करूंगा तो ये मेरे इन नोट के अंदर ये पेपर्स मौजूद होंगे। अच्छा, अगर इसका कोई पेपर मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल ये एक एडवांसेस इन मरीन एंड ब्रेकिश वाटर एक्वा कल्चर, ये बुक का नाम है। तो मुझे अगर ये चाहिए या पेपर है तो इसका ऊपर जाऊंगा तो ये यहाँ पर लिखा है फाइंड फुल टेक्स्ट। ये क्लिक करूंगा तो ये ओके हिट करूंगा, ये अब मेरे लिए सर्च कर रहा है अब कि ये बुक मौजूद है कि नहीं या ये पेपर मौजूद है कि नहीं है। तो ये मेरे लिए सर्च आउट कर रहा है। अब मशीन ये या ऐप ने मुझे ये बताया कि ये जो पेपर है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इस तरह क्योंकि इसमें ज़्यादातर जर्नल जो है वो पेड होते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी का किसी कुछ इसी के साथ इसकी कोई कमिटमेंट है कि वो हमें पेपर्स को हम एक्सेस कर सके। तो ये आसान है, ये बाद में हम इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन दिस इज नाउ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द हाउ टू cite a paper in the
इन वर्ड. हाँ, यहाँ पर जो एडवांस इन मरीन ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर है ये मैंने सेलेक्ट किया. फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके डिटेल्स मौजूद है, एडवांसेस इन मेरीन एंड ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर. तो फॉर एग्जांपल मैं अभी अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ. तो मैंने अपने वर्ल्ड में दोबारा जाना है. यहाँ पर अब ये मेरा वर्ल्ड का जो कॉमन नॉर्मल पेज है उसको मैंने ओपन किया और उधर मैंने वो पेपर सेलेक्ट किया है. तो मेरे थीसिस का इंट्रोडक्शन में लिखना स्टार्ट करता हूँ. अब फॉर एग्जांपल टाइटल से तो मुझे अंदाजा हो गया है कि ये ब्रेकिश वाटर और मेरीन वाटर के ऊपर ये रिसर्च पेपर है. तो मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल एलजी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट aquatic organisms, they can be found in marine and brackish water. फॉर एग्जाम्पल ये आइडिया जो है ये मैंने उसी पेपर से लिया जिसको मैंने सेलेक्ट किया है. तो ये अगर ये मेरे अपने स्टेटमेंट है तो यहाँ पर किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर ये किसी और का स्टेटमेंट है तो यहाँ फिर ये ज़रूरी है कि मैं उसका नाम लिख उसको साइट कर लूँ. तो इसके का प्रोसीजर ये है कि ये नोट है, उधर वो पेपर भी मौजूद है. मैंने यहाँ पर क्लिक करना है ऑन इंसर्ट साइटेशन. ये इन नोट X7 में यहाँ पर ये मौजूद है. इंसर्ट साइटेशन में क्लिक करूँ तो मेरे साथ ये चीज़ें आ जाती हैं. अब मैंने कौन सा साइटेशन इंसर्ट करना है तो वो जिसको मैंने इन नोट में सेलेक्ट किया था, जिसके ऊपर मैंने क्लिक मारा था, वो इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन. इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है. ये एक साइटेशन आ गया, AR कोई नाम है और परमुअल इसका साइटेशन, और यहाँ पर इसका रेफरेंस भी आ गया इस बंदे का. ये वही साइटेशन है जिसको मैंने सेलेक्ट किया था. तो इसका मतलब ये कि ये बात जो है ये इस बंदे की है. फिर एक स्टेटमेंट खत्म हो जाती है, फिर मैं दोबारा इन नोट पे चला जाता हूँ. यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट किया था तो ये उधर आपको आ गया. हाँ, जब आप ये इन नोट खोले तो आपके साथ वही ऑफिस भी आ जाता है फॉर इन नोट. उसको जब मैं क्लिक करता तो ये मुझे वो डिटेल्स देगा जो साइटेशन मैंने इसमें ऐड किए हैं. मतलब उस ऑफिस जो लिखाई में इंट्रोडक्शन कर रहा था इसमें उसी साइटेशंस की डिटेल आपको यहाँ मिल सकती है. हाँ, वी हैव टू गो बैक टू द इंट्रोडक्शन. फिर मैं स्टडी कर रहा हूँ, एक पेपर मुझे नजर आ जाता है कि ये जो पेपर है इसमें लिखा है एलजी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. तो फॉर एग्जांपल मैं ये इसकी एब्स्ट्रैक्ट को स्टडी करता हूँ और मुझे ये आइडिया या समरी मिल जाती है कि ये जो एलजी है ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में इसका एक रोल है. ये मैंने सेलेक्ट किया है, ये आर्टिकल यहाँ पर सेलेक्ट किया है एंड आई हैव टू गो बैक टू द वर्ड पेज अगेन. तो फिर मैं इस पे चला जाता हूँ. ये वर्ड है. इसके बाद मैं लिखता हूँ अपने इंट्रोडक्शन में कि एलजी और अच्छा इसमें फिर मैं लिखता हूँ कि LGR थोड़ा सा are very are useful for sustainable environment. ये मेरा अपना आइडिया नहीं, ये मैंने उस पेपर से ये आइडिया लिया है. तो अब उसको तो मैंने सेलेक्ट किया है. यहाँ पर फिर मैं इंसर्ट साइटेशन हिट करूंगा, इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन. तो यहाँ पर उस दूसरे बंदे का रेफरेंस भी आ जाता है और इस तरह मैं अपने थीसिस लिखता जाऊंगा और मेरे पास
یہ انٹروڈکشن بھی ہوگا اور اس کی جو ریفرنسز ہیں یہ بھی سارے آتے جائیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کی ان سب کی ڈیٹیلز آتے رہیں گی. اچھا پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو فارمیٹ ہے یہ تو میرا والا نہیں ہے, مطلب جو ہماری یونیورسٹی کا فارمیٹ ہے فار ایگزامپل اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا, تو میں اس کو چینج کر سکتا ہوں. یہاں پر دیا ہے اسٹائل, اسٹائل میں آپ کے ساتھ بہت سارے ہیں, نوٹیٹڈ ہے, اے پی اے 6 تھے, تو میں فار ایگزامپل ایک چینج کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ پھر انوٹیٹڈ میں پھر بک کی سمری بھی مل جاتی ہے آپ کو, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اچھا یہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے اتر اور ڈیٹ چاہیے, یہ دوسرا چینج ہو گیا. پھر مجھے نمبرڈ ایک کامن سٹائل ہے, نمبرڈ چاہیے, تو یہ نمبر آ گئے 1 2, 1 پہ کون سا ہے 2 پہ کون سا ہے. اس طرح یہ میں چینج بھی کر سکتا ہوں, مطلب یہ 1 جو ہے یہ میں یہاں سے لے جاؤں گا یہاں پر, تو یہاں پر یہ آٹومیٹیکلی چینج ہو جائیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں 1 2 اس پہ آٹومیٹکلی چینج ہو جائیں گے. اس میں کوئی بھی چینجز میں کاس کروں گا تو یہاں پر میں کلک کروں گا اپڈیٹ سائٹیشن, تو یہ خود بخود چیزوں کو اپڈیٹ کرے گا اور آپ کو بالکل اپڈیٹڈ ریفرنسز مل جائیں گے. یہ تو مطلب نوٹ سے آفس میں کس طرح اپنے سائٹیشن کو لے آنا ہے. پھر آپ نے پھر سے نوٹ میں جانا ہے, تو یہاں پر یہ نوٹ کی ڈیٹیلز, اس میں اور بھی آپشنز ہیں, ہم نے انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے. لیکن جو اس میں جو امپارٹنٹ تھا یا جو بیسک چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے آن لائن کیسے سرچ کرنا ہے. آن لائن میں آپ کے پاس جب پیپرز آ جائے تو جو آپ کی ریکوائرڈ پیپرز ہیں اس کو آپ نے لائبریری میں کیسے لے جانا ہے, پھر لائبریری کو اوپن کر کے اس میں آپ نے گروپس کیسے بنانے ہیں, پھر اس میں اپنے گروپس کے ساتھ جو ریلیٹڈ پیپرز اس میں کیسے آپ نے کاپی کرنے ہیں, اور پھر اسی پیپرز کو آپ نے اپنے تھیسس میں کیسے اپنے ورلڈ کو پھر سے ادھر لے جانا ہے. تو یہ سارے جو یہ آپ آج کی بیسکس تھی نوٹ کی, اور اگر آپ کو یہ بھی پتہ ہو تو انشاءاللہ آپ کا جو رائٹنگ ہے وہ آپ کا اس میں بہت زیادہ یہ یوزفل ہوگا. آپ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ آپ کو ہنڈریڈز بلکہ تھاؤزنڈز آف آورز جو ہے یہ آپ کے سیو کر سکے گا. اب آپ کی کوئی کوشچنز ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. دا سرو د دې دا لپاره دا کم تیسیس چې موږ لیکو د امپل لپاره سر کنه دا په 12 پاونډز کې موږ لیکو سر کنه کم یا زیات کې د شي سرو د دې چې زموږ د یونیورسيټي کم فارمیټ دی کنه تاسو کوم تاسو ته سکرین ښکاري جی جی دا ورلد والا سکرین دی کنه جی نو دې کې به تاسو به ټایم نیو رومني او 12 فانټ دی صحیح ده جی دا به تاسو یوز کوئ ټایم جی نیو رومن یس سر او دی امپل تیسیس چې کومي سر کنه دي کې څومره پلیجرزم الاؤډ دی سر پلیجرزم خو 1% هم نه دی الاؤډ کړه خو دا کم چې دا 19% دی وای دا پلیجرزم نه دی دا خدا سي چې لکه اوس کورتبا یونیورسيټي ده کنه نو دا کورتبا یونیورسيټي نوم خو موږ نشو چینج کولای دا پلیجرزم سافټویر راخلی یا لکه داسې راشي چې ان دیس وی د کرنٹ ریسرچ یا د کرنٹ فایندینګز نو دا خبرې دا موږ نشو کټ کولی او دې ته پلیجرزم نه وای نو ځکه دا دغه لیول پورې لاوډ دی باقي چې داسې ته چا یو خبر هم کاپي کې لکه دا خبره ده چې ال جی آر موست امپورټنت ایکویټیک ارګانیزم او دې ته ریفرنس ورنکو نو دا پلیجرزم شو صحیح ده دا چې دی اوماغه مرسزای څومره چې د ټول تیسیس کاپي کولی صحیح دی ایچ ای سی والا پیسر پاین کولم کوي کنه سرو پدې باندې ډیفرنٹ فاینز هم شته او پدې باندې چې جابز نه استلم شته سټوډنټشپ هم ختميږي مختلف دغه دي صحیح ده سر سر جی د ان نوٹ کې چې کوم دی دا پیپر چې دوباره تاسو چې کوم سلیکټ کې کنه او بیا هم الته چې کوم دی دا ورډ پیج کولاو کو سر دغه ځینه لګدا دوباره او کې په دغه ځینه پوهې نشو پیسه ان نوٹ نه چې سوشل سر جی ان نوٹ کې چې تاسو پیپر سرچ کې کنه او هغه بیا سلیکټ کړئ
او هغه سلیکټ دغه نه پس چې کوم دی کوم سایټیشن تی مونږ خو دغه لګ دوباره وکړي سر. हाँ सही है. تاسو یہ آن لائن سرچ ہے نا, یہ گلوب جو ہے, اس میں آپ کسی بھی نام سے اپنے پیپرز یہاں پر فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹیکسانومی میں کرتا ہوں, صحیح ہے. تو بس فار ایگزامپل یہی موجود ہے نا آلریڈی, یہ مائکرو ایل جی والا. اس کو یہ سارے پیپرز جو ہے میرے ساتھ آن لائن ہے, تو میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. یہاں یہ جو ایرو ہے اس کو کلک کروں گا, یہ میرے ساتھ نوٹ لائبریری میں جائیں گے. یہ اسکرین تو بلینک ہے. Your screen is not visible. اور یہ اسکرین میں سمجھ کری. ہاں جی ہاں, اس کاری No, sir. نو سر Yes, sir. سر کاری سر. کاری سر. No, sir, نہیں آ رہا ہے. صرف فرمخ کری سر. اب یہ اسکرین جو ہے ان نوٹ جس میں ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, ان نوٹ کا اسکرین. یس سر نظر آ رہا ہے ابھی. اچھا آپ دیکھیں, تو یہ میں نے پھر سے اس کو خالی کیا, صحیح ہے, ان نوٹ کو, اور یہ ٹریش میں وہ 20 جو ہے وہ میں نے ڈیلیٹ کی, تو یہ ٹریش میں چلے گئے. اب آپ نے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آن لائن سرچ میں اپنے پیپر اسٹڈی کرنے ہیں. تو آپ کوئی بھی جرنل, کوئی بھی ٹائٹل دے سکتے ہیں, سال دے سکتے ہیں یا اتر دے سکتے ہیں جس پہ آپ کو پیپرز مل جائے. پھر آپ کیا کریں گے, یہ کانگریس, یہ جو کوئی بھی سرچ انجن ہے اس کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں, اور سلیکشن کے بعد یہ ایرو آپ ہٹ کریں گے. تو اس ایرو کے بعد آپ کے جو آن لائن پیپرز تھے وہ آپ کی لائبریری میں آ گئے. لائبریری میں آپ کے ساتھ کاپیڈ ریفرنسز ہیں, مطلب دا کاپیش ہو تو کاپیڈ ریفرنسز یہاں پر آ جاتے ہیں. پھر کاپیڈ ریفرنسز جو ہے اس کو میں سلیکٹ کروں گا, اور اس کو میں اپنے یہاں پھر شیڈ کر کے اپنے انٹروڈکشن میں لے جاؤں گا. دس اما انٹروڈکشن ترارلن. اب یہ پرماننٹ یہاں پر اس کا حصہ ہو گیا انٹروڈکشن کا. اب اس کو میں اپنے تھیسس میں یوز کر سکتا, آن لائن کو میں یوز نہیں کر سکتا جب تک یہ میرے لائبریری کا حصہ نہ ہو. تو اس میں کوئی بھی جب میں سلیکٹ کروں گا تو یہ سلیکٹڈ سائٹیشن ہو گیا. اب یہ سلیکٹڈ ہے, یہ سلیکٹڈ ہے, کسی کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ میرے لیے سلیکٹڈ سائٹیشن ہے, صحیح ہے. تو فار ایگزامپل میں نے یہ سلیکٹ کیا, یہ کمار اور پردیپ کا, یہ میں نے سلیکٹ کیا. اس کے بعد میں جاؤں گا اپنے ایم ایس ورڈ میں. ایم ایس ورڈ میں نے اوپن کیا, آپ کو ایم ایس ورڈ نظر آ رہا ہے؟ Yes, sir. اچھا, تو ایم ایس ورڈ میں نے کوئی بھی, مطلب اسی بات سے میں نے کوئی بھی بات اخذ کی ہے کہ ایل جی اور پریزنٹ ان واٹر, مطلب یہ میں نے اس پیپر سے یہ بات اخذ کیا کہ یہ ایل جی جو ہے یہ واٹر میں موجود ہے. یہ کس نے بتایا, یہ پردیپ نے کہا یا کمار نے. یہ سٹیٹمنٹ اس کا ہے, تو میں کیا کروں گا, میں نوٹ 7 ہٹ کروں گا. یہاں پر ہے انسرٹ سائٹیشن, مطلب اس بندے کی سائٹیشن میں نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے. تو کون سا میں نے انسرٹ کرنا ہے, جو میں نے سلیکٹ کیا تھا ادھر جس کے اوپر میں نے کلک لکھا ہے کیا ہے وہ سلیکٹڈ ہے. تو اس کو میں جب ہٹ کروں تو وہ خود بخود یہاں پر آ جاتا ہے. 3 نمبر پہ یہ آ گیا. یہاں پر 3 پہ آپ دیکھیں گے تو کمار اور اس کا ریفرنس بھی موجود ہے, یہ آپ دیکھ سکتے, یو کین سی اٹ اوور ہیئر. اس طرح آپ جتنے بھی پیپرز ہیں, 100 ہے, 200 ہے, 1000, 10,000 جتنے بھی ہیں, ان سب کو آپ بائی نمبر جو ہے وہ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے سٹائلز بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. یو ہیو پلینٹی آف سٹائلز اوور ہیئر. آپ کسی بھی جو آپ کا فارمیٹ ہے اسی کے مطابق آپ, ہمارا اے پی اے 7 تھے, 6 بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جب آپ ہٹ کریں گے تو یہ سارے اے پی اے 6 پہ آ جائیں گے. اے پی اے 6 تھے, یہ ڈیٹیلز ہے اس کی. جی کوئی اور کوشچن؟ ٹھیک شو سر جی, ٹھیک شو. سر اس بک میں ہم کوئی بھی ریسرچ آرٹیکل وہ کر سکتے ہیں, جی سرچ کر سکتے ہیں. اس میں ہم یہ تو ابھی یہ پبمٹ میرے اس کمپیوٹر پہ کنیکٹ نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کیا ایشو ہے, لیکن یہ اگر پبمٹ ہوتا تو میں اپنے پیپر سے آپ کو پھر آسانی سے سمجھا سکتا تھا.
اس میں جو ان نوٹ ہے، اگر آپ کو ان نوٹ نظر آ رہا ہے، جی جی سر. تو اس ان نوٹ میں یہاں پر اطر لکھا ہے. اطر میں فار ایگزامپل میں اپنا نام لکھتا ہوں فدا، تو یہ پھر مجھے وہ سارے پیپرز دے گا جو میں نے. نہیں ہو رہا ہے جی سر. اٹس ناٹ ویزیبل، یور اسکرین از ناٹ ویزیبل. اب آ رہا ہے سر. ہاں، تو اس میں یہ اطر دیا ہے نا، اطر لیٹ سے آپ کا نام میں لکھتا ہوں کوئی شازیہ ہے، تو میں شازیہ ہٹ کروں گا تو اس کے پیپر سارے آ جائیں گے یہاں پر. اس طرح کوئی بھی نام ایئر مجھے 2000 شازیہ کا پیپر چاہیے لیکن 2020 کا یا 2019 کا، تو میں 2020 اس میں ایڈ کروں گا. اس کے پیپر کس سبجیکٹ پہ ہونے چاہیے، LG پہ ہونے چاہیے. تو اس طرح یہ سارے میں کسٹمائز کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ کا تو پریلیمنری اسٹڈی ہے، اسٹارٹ ہے، تو آپ کسی اطر اور اس کی بجائے آپ صرف ٹائٹل سبجیکٹ دیں گے تو آپ کو وہی پیپرز آ جائیں گے. اوکے سر. سر جی دے میں سور کم ورژن ڈاؤن لوڈ کو دا 7 یا دینا پس سونے بھی آپ کار پکے. اوکے سر. ہاں دے ان نوٹ کے ڈاؤن لوڈ کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں کہ ان نوٹ جو ہے یہ جب آپ اس کا جو اپنا وہ ہے نا آن لائن، اس پہ آپ کو یہ فری میں مل سکتے ہیں ایک 7 تک. یہ ابھی 20 تک آئے ہیں. تو ایک 7 جو ہے یہ ہمارے جو میں آپ کو ابھی یوز کروا رہا ہوں، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ یوزفل ہے اور ہمیں کسی 20 کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ آپ فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جب آپ یہ کامن مطلب جس طرح کوئی بھی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر اس کو انسٹال کر لیں، تو جب یہ آپ انسٹال کریں گے تو آپ کے مائکروسافٹ جو ہے آفس میں اس کا بٹن آٹومیٹیکلی آ جائے گا اور پھر ادھر سے آپ ایکسس کر سکتے ہیں. جی یہ سمجھ نہیں آئی کس طرح ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کا کمپیوٹر ہے نا، اس کے سرچ میں آپ لکھیں، گوگل میں آپ لکھیں ان نوٹ اور فری ڈاؤن لوڈ، تو آپ کے ساتھ یہ ایک 7 تک میرے خیال میں ابھی یا ایک 6 یا ایک 7 تک اویلیبل ہے کہ وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو جب آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس کو آپ رن کریں گے، آپ انسٹال کرتے ہیں کمپیوٹر پہ، اور اس میں کوئی ایکسٹرا چیزیں نہیں چاہیے ہوتی، بس سمپلی نیکسٹ آپ نے ہٹ کرنا ہے جس طرح ونڈو میں ہوتا ہے، اور پھر یہ خود بخود آپ کے MS آفس میں آ جائے گا. اگر پھر بھی کوئی ایشو ہو تو انشاءاللہ عید کے بعد تو آپ نے ویسے بھی آنا ہے، پھر یہاں پر یونیورسٹی میں بھی یہ سافٹ میں پڑا ہوا ہے. اوکے سر. سر اس کا ہارڈ فارم میں تو ڈسک بھی ملے گا سر؟ وہ اس کا ڈسک شاید ملے، لیکن اس میں اس سے چاہیے کہ بس یہ آپ یوز کر لیے تو آسان ہے نا. اوکے سر. سر جی عید کے بعد لازمی ہے، ضروری ہے یونیورسٹی آنا عید کے بعد؟ کیا عید کے بعد یونیورسٹی آنا ضروری ہے سر؟ عید کے بعد تو یونیورسٹی آنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر لاک ڈاؤن ختم ہو جاتا ہے اور فزیکل کلاسز آن ہوں گی تو پھر تو مسٹ آنا ہے. یس چلیے ٹھیک ہے سر. اچھا میں یہ اٹینڈنس لینا چاہتا ہوں، تو یہ عرفان حیدر جی سر. اور اوپو A12 یس سر. عتیقہ باری یس سر. فوزیہ یس سر. عذرا بیگم یس سر. رہناز ساجد، پریزنٹ سر. اس کے علاوہ ہے بخبلندہ، یس سر. مہنور، پریزنٹ سر. مامون رشید، یس سر. فواد خان، فواد خان نشتا، یس سر. مسز عرفان. 100% سر جی. صحیح شو مسز عرفان، پریزنٹ سر. اور اس کے علاوہ ہے جواد اکبر،
Hello, sir. شوال Yes, sir. Sir Ji. جی 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 Sir Ji. جی جی So present them, sir. جو خیال لگے دا سر سو بعد ان کا سر واپس مانا ڈسکنیکٹ کی سر واپس بیا زو راش واپس کنیکٹ کوم سر جی. خاوس ته به داس کار کې چې دا دغه به ځان سره دا به ځان سره اخلي خزو به دا مامون رشید ته دې دغه سند کومنن شاه منصور Yes, sir. عتیقہ خوش وکړه عزیز الرحیم عزیز الرحیم जी sir. Sir Ji. جی جی فواد خان پریزنٹ کو ہاں پریزنٹ میں کو بالکل سر کے سر پر مسئلے سر جو ان کا مسئلہ واپس ڈسکنیکٹ کی سر بیا کنیکٹ کی سر جی. دا موبائل کی مسئلہ ده نیٹ کی سر ما لیپ ٹاپ باندې سر ان کا سر دغه شان دي کې مطلب راشي ډسکنیکټ شي سر معنا مکمل سره ختم شي او کې لیپ ټاپ کې بیا زو سر واپس راش واپس ان کوم نه نه دا وستا په دغه دا نیٹ کې مسئله ده نیٹ کې مسئله ده سر دا نیٹ پرابلم دی ها ما ولې مسئله کوله ما ځای ورته چینج کړل بیا صحیح ده سر او صحیح ټیک ټیک سر دا 4G ته چې واوړي نو بیا دومره مسله نه کوي 4G ته ګورته خانانو خبرې مکه او کنار شاه سره 4G نشته مونږ غریب خلک یو سره خو 2G راشي خو سر دومره ایکسپنسیو نه ده سر دومره خرچه نه راځي سره اګه ته جی دا ته خو ایکسپنسیو نه ما سره جیم نشته سر او ورسره ګورو کې 3G نشته کنه نو کنه په کنار کې دا بند دي 3G 4G سکیورټي پرابلمز دی دا وګوره واو سر رئیس خان هم پریزنٹ ہے تاسو پریزنٹ کوئ سر هغه ما ځکه پریزنټ نه کوم چې هغه دونه خبرې کوي چې بس مونږ وایي ضرورت یې نشته چې پریزنټ یې کوو سر جویریا قریشی پریزنٹ بل څوک پریزنٹ دي جویریا قریشی جویریا قریشی صحیح مامون رشید هم پریزنٹ دی سر جی څنګه د دې ویډیو سر ها دا بیا زموږ سره شیر کړئ سر جی تاسو دا به نن زه اوس دغه کوم کنه کاپي کوم دی ځان سره کنه او ان شاء الله نن به داسې 12-1 بجو پورې دغه ته ما سند کړي مامون رشید ته صحیح ده ٹھیک ته سر جی بس یو کس خبره کوي بیا आवाज راځي د پته نه لګي سر اس کی لنک سینڈ کر دیں لنک صحیح جی سر یہ ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ہاں اس کا لنک سینڈ کروں گا انشاءاللہ صحیح ہے جی سر تھینک یو جی جواد جمیل سر جی ولا आवाज سم نہ راځي یار جواد اکبر سب پریزنٹ سر جواد اکبر میں پریزنٹ کو یس بالکل شاہد جمیل پریزنٹ سر شاہد جمیل ہم پریزنٹ شوی دی تھینک یو سر سر جی دا اسائنمنٹ چې کوم تاسو راکړی سر څومره پیجز پوری ولیکو بس د پیپر په نیمه باندې کنه څونه پیپر دی هغه نیمه ولیکي تقریبا سر جی 5-6 پیجز او 15 پیج خړی بیا سره دی وبو دا کلر ولی بلیک کې دی شي سره بلیک هو د ګند وجنه کې دي شنو نه ګان نه سره دی کومراټ نمخ کې چلاړ شي سره